کا قیام عربی اسلام مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے اسٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلمرو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری مطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراءالنہر، ایران، عراق، بلاؤ، شام اور ایشیا کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران شہر تھا اور بعد میں عراق شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماوراءالنہر، کرمان، بلاد شام، سلجوقیہ شام اور ایشیا کوچک سلجوقیہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں معروض وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطنت کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بوئی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گھری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بوہیمی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار ارطغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بوہیمی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سب وشتم پر مبنی تحریریں مٹا دیں اور ابوزیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاف کو رفسنجان میں گلوں کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بوئی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بوئی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان ارطغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین ارطغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان ارطغرل بیگ کا نام اسکول پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بوئیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ارطغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہیں خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ ارطغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر ارطغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 بمطابق 1062 میں ارطغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد ارطغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 کو یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ارطغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے ارطغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے۔